گے آپ؟ میں اسے کہتا ہوں کہ ڈٹے رہیں، آپ لوگ حق پر ہیں، آپ لوگ سچ کے علمبردار ہیں، آپ لوگ پاکستان کے دستور کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی یکجہتی کے لیے، پاکستان کے مظلوم عوام کے حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے، ڈکٹیٹرشپ، فسطائیت اور فاشزم کے خلاف نکلیں۔ آپ لوگ حسینی قافلے کے لوگ ہیں۔ وقت کے یزیدوں سے ڈرے نہ، وقت کے یزیدوں کے سامنے جھکے نہ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن تاریخ اس مزاحمت کو، ظلم کے خلاف اس جدوجہد کو، طاقتور فاشسٹ قوتوں کے خلاف اس کلمہ حق کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تو ڈٹے رہیے، پورے پاکستان آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ کل ایک سینئر صحافی عمران ریاض کو گرفتار کیا جاتا ہے، احرام باندھا ہوا تھا، حج کے لیے جا رہے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے جب عمران ریاض کو دیکھا کہ وہ احرام بندے ہوئے اور وہ حج پہ جا رہے ہیں اور عدالت ان کے حق میں، اور وہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ میں نے واپس آنا ہے، انہوں نے عدالت میں کمٹمنٹ بھی کی ہے، اور اگر فرض کریں اس نے آنا بھی نہیں ہے، وہ ایک آزاد شہری ہے، تو حج کے لیے وہ جا رہے ہیں، بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور جس طرح ان کو روکا گیا مجھے بہت دکھ ہوا۔ یعنی فاشزم تو ہمارے ہاں جاری ہے، ڈائسینٹنگ وائسز کو جس طرح گلا گھونٹا جا رہا ہے، جس طرح اختلافی آواز والوں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، اور جس طرح ان کے اوپر بدترین قسم کا تشدد اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے، وہ تو تھا، لیکن میں یہ توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ احرام بندے ہوئے ایک شخص جو حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا، اور حج سال میں خاص ایام ہوتے ہیں، وہ اگر یہ مس ہو جائے تو ایک سال ان کا حج پہ نہیں ہو سکے گا، وہ انتظار کرنا پڑے گا اس کو روکا جائے گا، یہ میں توقع نہیں۔ ایک بحال کا پاکستان، قائد کا پاکستان، جس کے دستور میں لکھا ہوا ہے پہلا لفظ کہ اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جس کے آرٹیکل 2 میں لکھا ہے دا اسٹیٹ ریلیجن اسلام، وہاں پہ یہ صورتحال ہوگی، میں اس کی توقع نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو ایک خاص مافیا نے، ایک رولنگ ایلیٹ نے، اشرافیہ کے نام پر ایک بدماشیہ نے اس کو اغوا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ نہ اسلام محفوظ ہے، شاعر اسلام نہ محفوظ ہے، نہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس محفوظ ہے، نہ فریڈم آف پریس کسی کو ہے، اور نہ فریڈم آف ایسوسیشن کسی کو ہے، اور یہاں عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہاں ماورائے عدالت ایک طبقہ ہے جس نے غلام بنائے ہوا ہے اس قوم کو۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میری دعائیں عمران ریاض کے ساتھ ہیں، میری ہمدردیاں عمران ریاض کے ساتھ ہیں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے۔ اچھا سینیٹر صاحب، یہ بتائیں، عمران ریاض نے کہا کہ 5ویں ٹکٹ جو عمران ریاض نے کروائی، پہلی 4 ٹکٹ جو ہیں وہ کینسل ہو گئی، وہ تاریخ پہلے دی جاتی تھی، پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، FIA روک لیتی ہے۔ جو اگر گزشتہ سال کی بات کریں، عمران ریاض کے بقول جو کل انہوں نے ویڈیو پیغام دیا، گزشتہ سال اغوا کیا تھا 142 سنگھ، جبری گمشدگی تھی، اسے پچھلے سال اغوا کیا تھا، تیسرا سال تھا جس میں وہ کوشش کر رہے تھے، اور تقریباً 1 ماہ میں اسلام آباد میں ان کے ساتھ موجود تھا، 1 ماہ یہاں کوشش کرتے رہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے، اور پھر کل جب انہیں گرفتار کیا گیا تو لبیک اللہم لبیک پکارتے رہے، اور جب گرفتار کریے تب بھی پکارتے رہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں؟ بہت افسوسناک بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس ملک میں جنرل ایوب، اس کو جس نے آئین توڑا اور جس نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد رکھی، اس کو کس نے ہاتھ نہیں لگایا؟ جنرل یحییٰ، جس نے پاکستان کے ماتھے پر شکست کا بدنما داغ لگایا، جنرل نیازی، پھر جنرل ضیاء الحق، پھر جنرل پرویز مشرف، پھر جنرل باجوہ، یہ وہ سارے لوگ کہ جنہوں نے اس ملک کا دستور کو پاؤں تلے روندا، ملک کے عوام کے حقوق سلب کیے، جنہوں نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے کارگل بیچا، جنہوں نے کشمیر بیچا، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ وہ اباؤ دا لا ہے، ان کو اسٹیٹ آنر دیا جاتا ہے، ان کو قومی ہیرو، قومی خزانے سے ان کو اور ان کے خاندان کو پینشنیں دی جاتی ہے، لیکن ایک بندہ جو آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتا ہے، دستور کا وفادار ہے، اور پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ مجھے بتائیں نا، عمران ریاض کا جرم کیا تھا؟ کیا اس نے ملک توڑا ہے؟ کیا
اس نے پاکستان کے دستور کو پامال کیا ہے؟ کیا اس نے لوگوں کو جب بھی گمشدہ کیا ہے؟ کیا اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کو کاندھا فراہم کیا ہے؟ کیا انہوں نے؟ وہ ایک محب وطن، محب اسلام، ایک صحافی ہے، عوام کی آواز ہے، دستور کی آواز ہے، پاکستان کی آواز ہے، جمہوریت کی آواز ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کی خدمات کو قبول کریں، اکنالج کریں، آپ ان کو غدار قرار دیں۔ اس طرح تو دشمن کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے گھر سے روکنا مشرکین مکہ کا طرز عمل، اللہ کے گھر سے روکنا ابو جہل کا طرز عمل تھا۔ یہ ابو جہل کی پالیسی ہے۔ لیکن جو لوگ ابو جہل کی پالیسی، محمد علی جناح کے پاکستان میں، علامہ محمد اقبال کے پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو لوگ ابو جہل کی پالیسی کو نافذ کر چکے ہیں اور چلا رہے ہیں، ان کو ابو جہل کی انجام یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا مجھے بتا دیں، ایک ان کی وائف کا بھی میسیج آتا ہے جس میں وہ بہت رو رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے خاوند کا قصور کیا ہے، انہوں نے بھی حج میں جانا تھا اور وہ وہاں ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہیں، ان کے سامنے اس طرح گھسیٹ کر نکل گئی۔ تو کیا کہنا چاہیں گے خاتون کے سامنے جو کیا گیا؟ ان کے بچے انتظار کریں گے اور آج عمران یاسر نے کہا کہ میری بیٹی ڈپریشن میں چلی گئی ہے، سب دیکھ کے کیا کہیں گے؟ دیکھا تو پوری دنیا نے دیکھا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان صحافیوں کے لیے گوانٹانامو گئے۔ پاکستان میں پریس چین ہے اور صحافت کے پاؤں میں ہتھکڑیاں، بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور زبان پہ تالے لگا دی گئی۔ صحافت کے وجود کے گرد زنجیریں رکھی گئی۔ پاکستان کو جبرستان بنایا گیا، پاکستان کو سنسرستان بنایا گیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا نے یہ دیکھا، پاکستان کی بدنامی ہوئی اس سے۔ یہ پاکستان ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان میں۔ ایک پوری ریاست ڈرتی ہے، ایک صحافی سے ڈر رہی ہے پوری ریاست، ایک پوری ریاست کے سامنے اور کچھ نہیں ہے، ایک صحافی رہ گیا کہ اس کی آواز کو دبایا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں ملک کی بدنامی ہوئی، انہوں نے ملک کو بدنام کر دیا۔ اور میں عدالتوں سے پوچھتا ہوں، یہ ویڈیوز آپ لوگوں نے نہیں دیکھی؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی۔ کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، کیا چیف جسٹس آف پاکستان یہ نہیں دیکھی؟ کیوں خاموش ہے؟ منصف بولتے کیوں نہیں ہے؟ منصف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ منصف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ اس میں سو موٹو ایکشن۔ عمران بھائی کے لیے 1 روز کا ریمانڈ ہو گیا ان کے لیے، ان کی وائف کے لیے، ان کے خاندان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ ڈٹے رہیں، آپ لوگ حق پر ہیں، آپ لوگ سچ کے علمبردار ہیں، آپ لوگ پاکستان کے دستور کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی یکجہتی کے لیے، پاکستان کے مظلوم عوام کے حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے، ڈکٹیٹرشپ، فسطائیت اور فاشزم کے خلاف نکلیں۔ آپ لوگ حسینی قافلے کے لوگ ہیں۔ وقت کے یزیدوں سے ڈرے نہ، وقت کے یزیدوں کے سامنے جھکے نہ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن تاریخ اس مزاحمت کو، ظلم کے خلاف اس جدوجہد کو، طاقتور فاشسٹ قوتوں کے خلاف اس کلمہ حق کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تو ڈٹے رہیے، پورے پاکستان آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ۔